السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ دوستو، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے حیوان کو دیکھا ہے، کیا حیوان دکھنے میں ایسا لگتا ہے یا پھر ایسا؟ ان شکلوں کو تو اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے کہ انسان کی شکل میں اگر حیوان ہو تو وہ کیسا ہو، تو آئیے دوستو ایسے لوگوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو دکھنے میں تو انسان ہے لیکن اصل میں وہ حیوان ہے، کسی شیطان سے کم نہیں، کسی جلاد سے کم نہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے۔ ہر کوئی نہیں چاہتا کہ غزہ تک مدد پہنچے۔ کئی اسرائیلی اسے روکنے کے لیے ہر سمبھو کوشش کر رہے ہیں۔ رات ہوتے ہی پردرشنکاری اپنا کام ختم کر ایک سفل آپریشن کا جشن منا رہے ہیں۔ دوستو، پچھلے تقریباً 8 مہینے سے غزہ میں بہت برے حالات ہیں۔ وہاں کے لوگ آج کے ٹائم میں تڑپ تڑپ کر بھوک کے مارے مر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، گھر برباد ہو گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے روڈ پر اپنے ماں باپ کی، اپنے پریوار کے لوگوں کی تلاش کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کے ماں باپ شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے ہو رہے حملوں کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہزاروں پریوار برباد ہو چکے ہیں۔ گھروں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیے کھنڈر بن کر رہ چکے ہیں۔ ایسے حالات میں لوگ اپنے گھر کے آس پاس کی جو جگہیں ہیں جو برباد ہو چکی ہیں، ان جگہوں کو صاف کر کے وہاں پر ٹینٹ وغیرہ لگا کر اپنی زندگی کو جیسے تیسے کاٹ رہے ہیں۔ دہشت کے مارے ان لوگوں کو نیند نہیں آتی، ڈر ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں کہ کچھ نہیں پتا کہ کب یہاں پر کون سا راکٹ لانچ ہو جائے اور ہم لوگوں کی زندگی ختم ہو جائے۔ دنیا جہان میں جتنے بھی لوگ انصاف پسند لوگ ہیں، جن کے لیے انسانیت سب سے بڑی چیز ہے، وہ لوگ ان بچوں کو، ان لوگوں کو بھی اپنے پریوار کے لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو، اگر ہمارے لیے رہنے سہنے کی فیسیلیٹی نہ ہو تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہی چیز کو غور و فکر کر کے لوگ وہاں پر راشن کا سامان، کھانے پینے کا سامان بھیج رہے ہیں۔ لیکن دوستو، دیکھا جا سکتا ہے کہ جو راشن، جو کھانے پینے کی سامگری غزہ بھیجنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس کو اسرائیل کے لوگ راستے میں ہی روک کر اس سارے کے ساری سامگری کو لوٹ رہے ہیں، اس کو برباد کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ غزہ میں پہنچ گیا تو ان لوگوں کے زندہ رہنے کی امید جاگ اٹھے گی، اسی لیے یہ غزہ میں سامان پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اس کو برباد کر رہے ہیں تاکہ غزہ کے لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ پہنچے۔ لیکن دوستو، ذرا سوچ کر دیکھیے کہ جس انسان کے ساتھ میں ایسے حالات ہوں کہ کل تک وہ ایک اچھے خاصے کھیلتے کودتے پریوار میں زندگی گزار رہا تھا، اپنے والدین کے ساتھ میں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ میں اچھے سے زندگی گزار رہا تھا، اچانک اس پر حملہ ہوتا ہے اور ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ایک ایک گھر کے نہ جانے کتنے کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ جو چھوٹے بچے رہ گئے ہیں یا جو کچھ بڑے لوگ رہ گئے ہیں، وہ اپنوں کی تلاش میں بھٹکے بھٹکے پھر رہے ہیں۔ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، تو جس کو جہاں پر جو پڑا مل جاتا ہے، کسی کو روڈ پر گھاس پڑی مل جاتی ہے، وہ اس کو کھا کر گزر بسر کر لیتا ہے۔ کسی کو کہیں پر کچھ بھوسا، کچھ ایسا پڑا مل جاتا ہے کہ جس کو وہ کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے تو وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ لیکن کسی بھی طرح سے ہر کوئی جینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کھانے کو کچھ بھی مل جائے، لیکن صرف پیٹ کی جو بھوک ہے وہ کسی بھی طرح سے خاموش ہو جائے۔ اور ادھر یہ شیطان، یہ حیوان لوگ، جب ان کے لیے کچھ دیشوں نے، کچھ لوگوں نے کھانے پینے کی سامگری کا انتظام کیا، غزہ کے لوگوں کے لیے اس سامگری کو بھیجا، تو یہ اسرائیل کے لوگ راستے میں ہی اسے روک کر تہس نہس کر رہے ہیں۔ تو دوستو، آپ خود بتائیے کہ اس چہرے کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہیں سے کہیں تک یہ چہرہ انسانوں والا لگتا ہے؟ بھلے ہی یہ لوگ دکھنے میں انسان ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ حیوان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ دوستو، ہم سبھی لوگوں کے لیے بے حد ضروری معمول جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کی خوب پابندی کریں اور ہر نماز میں، ہر فرض نماز میں خاص کر کے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے غزہ کے لوگوں کے لیے اور دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، جو اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر موت کا خطرہ منڈرا رہا ہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں، رہنے سہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اپنوں کو وہ کھو چکے ہیں، ظلم و زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر
ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم ان لوگوں پر نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے لیے آئے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہماری طرح جینا آسان ہو سکے۔ دوستو، ہم لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہ ہو لیکن دعا ضرور ہے، تو اس دعا کا اگر ہم استعمال کر لیں تو انشاءاللہ ہم غزہ کے لوگوں کے لیے اور دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان سبھی کے لیے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔